یہ مولانا سے فرمیدے پہ ہن یہ اصلاحی پروگرام ہے جس دی غرض و غایت رضا الہی ہے، خیرات دا بھی انتظام ہے۔ میرے دوستو یہ پروگرام منظور احمد صاحب، وزیر احمد صاحب اپنی والدہ محترمہ دے عنوان دوتے کیتے کہ اللہ پاک انہیں دی قبر کو منور کرے، اللہ پاک انہیں دے درجات رو بلند کرے۔ میرے دوستو انہیں لیے صدقہ جاریہ اولاد انہیں دے ایصال ثواب دی خاطر اللہ دا قرآن بھی پڑھویں دیئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سے فرمان بیان بھی کرویں دیئے، دے خیرات دا انتظام کی تنے۔ آج اے بات یاد کی تی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے جیرے لیوار انہیں ارادہ ان نیکی علیہ کام دا کی دے ثواب اون لیوار کو شروع تھی گئے۔ لوگیں دا عقیدہ تے نظریہ اے ہے خیرات کرے سو تو ثواب تھی جی، لیکن جس نبی دے ایسا عاشق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں دے تو سا ارادہ کرو ثواب اون علیہ شروع تھی دے، ارادہ پختہ ہوئے، میں صرف زبانی کلامی بات نہ ہوئے، ارادہ جلے ہوسی ثواب اون علیہ شروع تھی دے۔ نیکی دا ارادہ کرو ثواب شروع، برائی جب تک نہ کرے سو او تک گناہ نہیں لکھی دا۔ میرے دوستو یہ اولاد خوش وقت ہے جنہیں اپنے والد والدہ دی خاطر انہیں سارے ثواب دی خاطر اتنا بڑا پروگرام کی دے۔ والدہ دا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ نبوت اندر بیٹھن، صحابی آندے آ کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین والد تے والدہ جو مقام کہندہ زیادہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ والدہ دا مقام زیادہ۔ اور صحابی دوجی مرتبہ عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین دے وچوں مقام کہندہ زیادہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا فرمائے کہ والدہ دا مقام زیادہ۔ صحابی تریجی دفعہ پوچھ دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین دے وچوں مقام کہندہ زیادہ، حضور علیہ السلام ولا فرمائے کہ والدہ دا مقام زیادہ۔ صحابی چوتھی دفعہ پوچھ دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین جو مقام کہندہ زیادہ، چوتھی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے والد دا مقام زیادہ۔ ترائے مرتبے جرے ہن عورت دے مقام زیادہ، اماں دے قدمے تلے جنت ہے۔ میرا دوست حسد والدین دا احترام ہی نہیں کریں دے، والدین دی قدر بھی نہیں سے کریں دے، خصوصاً جیرے دیوہار دا لو میرج دا سسٹم شروع تھے، شاہداں شروع تھے، بیگمات آئین، اون دیوہار دا والدہ دا مقام ختم تھی گئے، والد دا مقام ختم تھی گئے۔ لوگ ایسے بدبختن جیرے والدہ کو کتی کھڑے سا لیندن، ایسے بد نصیب لوگ ہیں والد کو دھکے کھڑے لیندن۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ دا قرآن چھوڑ گئے، حضور دا فرمان چھوڑ گئے۔ 5 وقت دی نماز کہنی، گھر قرآن مجید دی تلاوت کہنی، ذکر کہنی، اذکار کہنی، زبان تے لفظ سبحان اللہ دا کہنی، الحمدللہ دا کہنی، اللہ اکبر کہنی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام مبارک آوے درود شریف کہنی، حسن اخلاق کہنی، محبت کہنی، پیار کہنی، تجارت کہنی، صحیح معنی تجارت کہنی۔ سارے بندے اپنے آپ کو عاشق رسول آدھے ہیں، ساری زندگی نبی سیدھے فرمان دے تابع کہنی۔ میرے دوستو والدین دا احترام کرو، والدین دی قدر کرو، گھرج قرآن مجید دی تلاوت ہوئے، ایک گالی تو کوئی نہ لگ سن، کیونکہ اکثر لوگ ہنن نعتن شوقین، اکثر مولوی صاحبان آندن اور نعتہ پڑھ دن، او تک ان نعتہ سنا ویندن، تو کو اللہ دا نہ قرآن سنا ویندن نہ حضور دا فرمان رسا ویندن، تو کو صرف چس چوا کے ویندن۔ قیامت الہار میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ایسے بندے کو جہنم دی لغام پوائی بیسی، مولوی جہنم دی لغام پا کھڑا ہو سی، جیرا بندہ اللہ دا قرآن رچھوڑے سی، شرک ہو سی، بدعات ہو سی، رسومات ہو سی، نہ اللہ دے قرآن ہو سی،
نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان چوسی. میرے دوستو سے ڈر دے ہے. میرے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہن اپنی سونی جان تے رحم کرو جی میں دنیا دی گرمی کو لو بچے دے میں جہنم دی بھاؤ کو لو بچاؤ. سارا گالی کوڑیاں ضرور ہوئیں لیکن فائدہ مند ہو سن. پرانے دور دے اندر آج کل تو نویں دوائیں آ گئے, گولیاں آ گئے, کیپسول آ گئے. پرانے دور اما بال کو سمیندی ہے, انہیں ڈوہائیں لتن دے ہتھے دے پیر چا رکھیں دی ہے, وہ سپی درال دوائی پی لیں دی ہے. وہ کوڑی سی ہتا دے آوے, وہ کوڑی ضرور ہوں دی ہے لیکن فائدہ مند ہوں دی ہے. ان دی اے نیت نہ ہوں دی جو مر پوے, ان دی اے نیت دی صحت یاب تھی پوے. ساری نیت بھی ہے اللہ دا قرآن پڑھو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرمان تے گردن جھکا دیو, صحابہ تے اہل بیت نقش قدم تے چلو. دنیا چی کامیاب, قبر چی کامیاب, حشر چی کامیاب, میں جب نے قیامت کامیاب تے کامران تھی ویسو. لوگ تو وادن دیوبندی بن ونجو, لوگ تو وادن بریلوی بن ونجو. میں کو جری بات رسی کی میں بات عرض کر چھوڑا, نہ میں کی بندے کو دیوبندی بناون واسطے آیا, نہ میں کہیں کو بریلوی بناون دی خطر آیا. دیوبند شہر دا نہ ہے, بریلوی شہر دا نہ ہے. شہر دے نہ مذہب نہ بناؤ, بلکہ اج وعدہ کر کے ونجو سارے بندے محمدی بن کے ونجو. اپنی زندگی اللہ دے قرآن دے مطابق, اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق دنیا چی کامیابی ہو سے, گھری چی برکت ہو سی, مال چی برکت ہو سی, اولاد چی برکت ہو سی. اللہ پاک ہر قسم دی آفت مصیبت تم محفوظ رکھے سی. سب تو پہلے بات یہ ہے کہ گھر والدین دا احترام, والدین دا احترام. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابی آیا کہ عرض پہ کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج میری والدہ بڑی ضعیف تھی گئے, بڑی بڑھی تھی گئے, آج میں مونڈے تے چاہ کے تے عمرہ کرا کے آیا, اما دا حق ادا کر دیتے یا کوئی نہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائیں دے, میرا دو درت توجہ کر, میں تیرے دل کو منور پہ کرے نا. اور صحابی بات پہ کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرا کے آیا, اما کو مونڈے تے چاہ کے میرے دوستو حرم کعبہ دے طواف کرندا رہ گیا, لبیک لبیک اللہم لبیک دی آواز لیندا رہ گیا. اما دا حق ادا کر دیتے جا کوئی نہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائیں, اما دے پیٹ دے اندر ہمیں, تو جڑے پیٹ دے اندر موجود ہمیں اور جڑا پاسا پترے نہ ہمیں کروٹ تبدیل کرے نہ ہمیں, انہاں ایک ادا بھی نہیں کر سکیا. اما دے پیٹ وچ رہ گئی تے جڑا پاسا پترے نہ ہمیں اندھا حق ادا بھی نہیں کر سکیا. تو اما تکلیفاں برداشت کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ اما دا مقام زیادہ. میرے دوست میرے پاک امر صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرمائیں دے کہ اما دا مقامی وجہ کو زیادہ. اما 9 مہینے تکلیف برداشت کی تھی, تکلیف دے دوران تے کو خدمت کریں دی رہ گئی اور تکلیفاں برداشت کریں دی رہ گئی, تے کا بچاؤ کریں دی رہ گئی. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے, ان دے بعد جرے پیدائش دے وقت نے موت و حیات دی کشمکش چوندی ہیں, اے تکلیف اما نے برداشت کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائیں دے, اور ان دے بعد 2 سال تیری خدمت کریں دی رہ گئی. 2 سال میرے دوستو جلے بچہ پیشاب کر پوندے یا تکلیف دے عالم ہی چو دے, اما ساری رات جاگ دیئے تے بیدار رہن دیئے, بچے دا خیال کریں دیئے تے جلے بچہ وڈا تھی آندے, اما دی خدمت ہی نہیں کر سکتا. بچہ بیمار تھی پوے نا, بچہ بیمار تھی پوے تے اکثر اللہ سی کو جان چھڑواوے چاہے ہون لگی ونجے اوکھی تھی نہیں پیئے. اما دا کرے ہندوان نے منگے یہی کہ میرے پتر مر پوے, اما دا دعا منگ دی میرا پتر جیدہ رہے, اللہ کو صحت رہے, جلے اللہ تے کو شعور نہیں دیتا ہے کہ اما مر پوے ہوں. ہن اما اوکھی ہے بس اما ہن مر پوے, بس ہن اللہ کو لگی ونجے, اللہ کو ونجے تو اما دی خدمت نہیں کریں دا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی, والدین دا احترام کرو, والدین دی قدر کرو, والدین دی خدمت کرو. جرا بندہ والدین دی خدمت کرے تھی اللہ پاک ان دے گناہ معاف کر چھوڑیں دے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے, والدہ کو دعا کرے کرو, والدہ کو دعا کرے کرو, والدہ کو دعا کرے سو. والدہ دی دعا جری وے 70 نبیوں دی دعا کو بھی افضلی وے, 70 نبیوں دی دعا کو افضل ہے. آپ سوچ جیسے والدہ دی دعا کتنی کرویں دے بیٹھے ہیں. کئی مقامات تک گئے ہیں انہیں کہ والدہ کو کتی کھڑے تھا دینا, والدہ کو دھکے کھڑے دینا,
والدہ کو دن تک پتہ نہیں تھا کھنگار بیٹھی سٹے نہیں سارا گھر بھری بیٹھی کیا پہ کرے نہیں اسا آج تک نہیں سوچا کہ والدہ اسا بستر تے پیشاب کر لیں دیا سے اس سنی جاتے آپ سمجھی سا کو سکی جاتے سمیں دی آئی اسا اممہ دے سینے دے کھیت دے ہاں سے آج اممہ دی واری آئیے تا اسا دے اممہ کیا پہ کرے نہیں گھر بھری بیٹھی روٹی چاہ کے ویندے ہیں تے ماں کو لکا کے کھین کے ویندے ہیں گھر علی دی خدمت پہ کریں دے ہیں گھر علی مر پوے بھئی گھر علی مل پو دیئے مل دیئے نہیں مل دی بندے آسن تون سے بتا ڈاٹھی گال کی دیئے اممہ دنیا تو رخصت ہوئی اور ماں بھئی بھی مل دی لکھا مائی کھڑ مانگی کھڑ بناؤ لیکن ماں نہ مل سی زال بھئی مل پو سی والدین دا احترام کرو والدین دی قدر کرو والدین دی خدمت کرو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو جب معراج تے گئے اندر رب کائنات نے فرمایا میرا پیغمبر عبادت یاد کر کے بن اور اپنی امت کو عبادت سامی میں مشرک دی بخشش نہ کرے تھا میں والدین دے نافرمان دی بخشش نہ کرے تھا اور شب برات والی وار اے بات علماء کرام بیان کھڑے کرے دے انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد بیان کرے دے اللہ پاک دا ارشاد ہوئے مشرک دی بخشش نہ تھی شراب خور دی بخشش نہ تھی چغل خور دی بخشش نتیجی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے والدین دے نافرمان دی بخشش بھی نتیجی والدین دے نافرمان دی بخشش پریشان تو نہیں تھے بیٹھے لگ دے مگو اکثر بندے پریشان تھے لگ دے پہن کیونکہ والدین دی خدمت کرنا لے بیٹھے ہو سن ایسے بیٹھے ہو سن سارے بھیرا اللہ نے عمری برکتہ فرماوے اللہ نے انہیں دی اصلاح فرماوے جیرے والدین کو دکھے لیں دے ہو سن برا بھلا آدھے ہو سن اکثر کے مولوی صاحب کیونکہ یہ والدہ دے اصال ثواب دا پروگرام ہے والدہ دا مقام رسلے والدہ دی مرتبہ رسلے والدہ دا مقام کتنا ہے جیرے ویلے بندہ جنتی جو اسی اللہ پاک سارے کو جنتی گھن مجھے آمین تو سارے آنکھو چاہ دل لا تھا پہ زبان نہیں آدھی پہ میرا دوست مرنا ہی سے ایک دوار جیرا بندہ این جہان تے آئے ہوئی جہان تے وینڈے کل نفس ذائقۃ الموت ہر زی روچ نے موت جا کے چکھنے کل من علیہ فان ہر شنے فنا ہو وینڈے میرا دوست این جہان تو وینڈے سے آج کلو پہلے جلے 100 سال پہلے بزرگن آج جو بزرگ موجود کہنی جیرے اونے بچی ہن آج جو بزرگ بڑے بیٹھن کچھ نہیں بھار دے بعد تا ہو سو کہنا زندگی ہے 40-50 سال دی زندگی ہے 60-70 سال دی کیا مدد ہے کہ نہیں بھار 50,000 سال دا ان 40-50 سال دی زندگی دی خاطر اصل لوگ محنت کتنی پہ کرے دے ہیں کدھے سوچے میں جو 50 سال دا ہے کہ لیوار ہو سی اتنا لیوار رکھا گئے وہ پتہ نہیں کیسا وقت ہو سی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ایسی گرمی ہو سی برابر سورج ہو سی کئی آدمی نو گوڑے تک پسینہ ہو سی کئی آدمی نو کمر تک پسینہ ہو سی کئی آدمی پسینے دکار کو تن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے کئی لوگوں والے اے حال ہو سی کئی بندے کو جہنم دی جتی پوا لیتی ہوئے تھی دماغ سر تے کھوپڑی کھڑا کھول دو سی میرا دوست آپ سوچو انہیں لوگوں نے کیا حال ہو سی جنہیں دی پوری جان جہنم پہ سڑ دی ہو سی کڑی سوچے بے گا اتھا ترے کوئی ہوا دا انظام پکھا لے وے دا ہوا چل دی بھی ہے ٹینٹ لے سے دھوپ نہ آوے کہیں نے سوچے بے قبر دندر ہوا دا کیا انتظام کی دی بیٹھے ہوئے قبر دندر روشنی دا کیا انتظام کی دی بیٹھے ہوئے قبر دی زندگی ہے قبرستان گئے کی تے کرو سا قبرستان کینسے میں دے آج ہر جاتے شرک دے بدعات تے رسومات شروع تھی گئے بعد اس آکسوں کے توسی سے ہر بات کو چھڑے نہ ہا میرا دوست انبیاء نہیں آمنے نبی نہیں آمنے اولیاء چلے گئے ہر عالم دی ڈیوٹی ہے ہر انسان دی ڈیوٹی ہے لوگوں کو اچھائی دا آنکھوں بڑی تو روکو قبرستان سارا سال نسے میں دے سر محرم اجوے دے ہیں لیپا دے کے تفال آن دے ہیں میرا دوست یا کھجی ہوتے سٹ کے آن دے ہیں کدھے سوچے میں جو کھجی کیوں سٹی نہیں پئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کیوں سٹی ہے سارا سال قبرستان نہیں سے وے دے میرا دوست قرآن مجید نہیں سے پڑھ دے اپنے مرن والے واسطے تھا کدھی نہیں سوچا انہیں دے واسطے کچھ سوچوں چا انہیں واسطے کچھ پڑھوں چا کدھی نہیں سوچا آج یہ بات میں تو کو حق ویساں انہا ہر عالم آدھے نہ ہر مولوی آدھے تو کو ناتا سنا کے ویندے تو عقیدت عمل دی صلاح دی بات نہیں کرے دا میرا دوست جس وقت بھی دعا منگو اپنے واسطے دعا منگے اپنے ابو اجداد واسطے دعا منگی کرو ایسا بھول گئے
آدھے بیٹے اے اللہ میرے تے رحمت فرما، میرے گھرانے تے رحمت فرما، میری اولاد کو نوکری عطا فرما، میرے اولاد کو سوکھا کر، اے اللہ میرے گھاری برکت عطا فرما، میرے کو آندن ایشا بات کردن تو سب دے بیٹے ہو، مہربانی کرو میرے واسطے دعا کرو، میری اولاد واسطے دعا کرو۔ کہیں اے بندے نہیں ہے کیا میرے ابو اجداد واسطے دعا کرو؟ جیرا بندہ ساری دعا دا منتظر ہے۔ دعا دا کیا ہے؟ علماء کرام بیٹے حضرت بیٹے پوچھا ہے چاہ پہلی بات ہے کہ مرن والا بندہ ساری دعا دا منتظر ہوں دے، دوسری گال ہے کہ دعا دا محتاج ہوں دے، اور دعا دا مستحق ہوں دے کہ کیڑا بندہ ہے میرے واسطے دعا کرے۔ اے منظور صاحب وزیر صاحب اپنی والدہ صدقہ جاریہ یہ اولاد ہو دیئے، اے دعا کریں دیئے، آج خیرات دا انتظام ہے۔ میرے مقابر اکابر علماء دیوبند دا فیصلہ ہی وے کہ والدین دی قبر منور تھا ہی کھڑی ہو سی، کیونکہ نیکی دا کام کرو والدین دی قبر منور۔ اگر شرک ہو سی، بدعات ہو سی، رسومات ہو سی، ایسی بات ہو سی جنہی نبی سین دے فرمان جو ثابت نہ ہو سی، قبر منور نہیں وے تھی نہیں بلکہ قبر الٹا قبر تے عذاب شروع تھی وے دے۔ آج تک تو علماء گالہ نہیں سی اے جیسے قرآن مجید پڑھویں دے ہیں، قرآن مجید پڑھ دے بیٹھن، نہ آپ قرآن مجید کو ہاتھ لے سن نہ قرآن مجید پڑھ سن۔ میرے دوست میرے اکابر علماء دیوبند نے میں کوئی بات پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی قرآن مجید کو ہاتھ لامن دا ثواب لے دائی وے، کو پڑھن دا ثواب لے دائی وے، کو دیکھن دا ثواب لے دائی وے۔ اور اکابر میں کو اے بات فرما گئے، میرے والد محترم حضرت العلامہ الحاج محمد عبدالستار صاحب توسوی رحمت اللہ علیہ میں کو اے بات سمجھا گئے، جرا ساری نہیں قرآن مجید کو ہاتھ نہ لاویں، قرآن مجید کو دیکھے نہ، قرآن مجید کو پڑھے نہ۔ اگر اندے واسطے قرآن مجید پڑھ سو اور قرآن مجید تو تے لعنت کرے سی، قرآن لعنت کرے۔ ساری زندگی میں کو ہاتھ نہیں لایا تو میں کو پڑھ کے اندر بھی ابھی نہیں، ساری زندگی میں تعلق نہیں جوڑا۔ ایٹھوے قرآن مجید غلاف چھڑا پہ غلاف، ایک کپڑا ہی وے، ایک زنانہ کپڑا ہے، این کپڑے دی کوئی حیثیت کہنی، نہ انہا دوبٹہ بن دے، نہ ان دی رضائی بن دیئے، اس سوا جھاڑن دے کہیں کم دا نہیں، لیکن این بیکار کپڑے دا تعلق جو رب دے کلام نہ جڑے، اسا ای کوئی چم دے ہیں کی طرح کہنے ہیں کہ این دا تعلق رب دے کلام نہ جڑ گئے۔ میرا دوست جس چیز دا تعلق رب دے کلام نہ جڑے ان دا شان تے مقام تے مرتبہ بلند تھی وے دے۔ ایک قرآن مجید ہے، انہا کاغذ لے گلو کیسا ہے پاکستان علی چھپے، اللہ پاکستان نے حیاء بھی دے وے دے شرم بھی دے وے۔ یہ ایسا بیکار کاغذ ہے، انہوں دے پین کو جو پٹھا کر لے ہو، پین کو جو پٹھا کرو صحیح پھیلن شروع تھی وے گی، صحیح پھیلن۔ اسا اپنا اشتہار چھپاؤں، اپنا وزٹنگ کارڈ بڑھواؤں، اپنا لیٹر پیڈ بڑھواؤں، اپنی کیشہ بڑھواؤں تو چنگا کاغذ ہوندے، لیکن بیکار کاغذ تعلق، اسی کاغذ تعلق جو رب دے کلام نہ جڑے، ایندہ بھی شان تے مقام تے مرتبہ بلند تھی گئے۔ ڈھائے پوے کفارے ادا کریں دے ہیں، میرا دوست توبہ کریں دے ہیں، معافی بیٹھے منگتے ہوندے ہیں، چم دے ہیں، اکھاں تے رکھیں دے ہیں کہ ایندہ تعلق رب دے کلام نہ جڑ گئے، ایک کلام اللہ بن گئے۔ اگر تیرا تے میرا سینہ اللہ دے قرآن دی تختی بنا پوے، خدا اس سینے کو کیویں سڑے سی جس سینے دے کلام اللہ دے سطرہ موجود ہو سن۔ حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست پاس یاد کر کے ونتر دل کو منور پیا کرنا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بیان پیا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے، نور منازلکم بصلاۃ تلاوت قرآن، اپنے گھرے کو نماز نال منور کرو، قرآن مجید دی تلاوت نال منور کرو۔ حضور پرور صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے، افضل عبادت امتی قرات القرآن، میری امت دی بہترین بات قرآن مجید دا پڑھنا ہے۔ قرآن مجید پڑھا والا ایویں جا رب نال گفتگو پیا کریندا ہوئے، رب نال پیا لیندا ہوئے، دنیا دے کاوت گنے پہلے تڑیندے، دنیا دے کاوت گنے پہلے تڑیندے، جس کاوت دی کلام اللہ نال جاری لگ گئی چومتے اکھتے پیا رکھیندا۔ اگر تیرا تے میرا سینہ اللہ دے قرآن دی تختی بن گیا، خدا اس سینے کو کیویں سڑے سی جس سینے تے کلام اللہ دا سطرہ موجود ہو سن۔
میرے دوست اپنے سینے کو کلام اللہ دی تختی بناؤ، اپنے گھر دے اندر کلام اللہ دی تلاوت کرو۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے 5 وقت نماز ادا کرو، نماز مومن دا معراج ہے۔ حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کے، جیڑا بندہ نماز پڑھ دے اللہ پاک ہر قسم دی آفت مصیبت تو محفوظ رکھیں دے۔ سر نماز صحیح کہنی گال کیری کو چھیڑوں، جیری گال کو چھڑے دے ہیں ان دے اندر کمی دے پیشی ایسا پوچھا کرے نہیں، آج تک کرے نہیں دے پوچھا وضو دا طریقہ کار کیا ہے، وضو کرنا کیوں ہے۔ حقیقت پوچھو تو لوگ ان کو استنجے طریقہ کار دے پتہ کہہ نہیں، اگر پتہ ہویا تو لوگ میں چوک تے بہ کے پیشاب نہ بیٹھے باہر نہ ہویا۔ اکثر بندے پوچھو نماز پڑھ دیو اور یار کپڑے پلیتن، یار نماز پڑھ، یار میرا جسم پاک کہہ نہیں۔ اگر موت آ گئی تو موت ایویں آسی بندہ تو ناپاکی دے حالات ہی مرسی۔ اکثر بندے مردن وضو کہیں نہیں ہوندہ، کپڑے پلیت ہوندن، سارے اکثر بندے رات کو جو سمدن وڈے وڈے بندے وڈے جنہیں کو زمیندار آدھے بے او بے ناپاک کپڑے پاک سمدن، موت جو آوے ناپاکی دے عالمی چاہوے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در ارشاد گرامی رات کو سمو تو وضو کر کے سمو، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در ارشاد گرامی سمو تو قبلے طرف رخ کر کے سمو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما کے رات کو سمو، وضو کر کے سمو، قرآن مجید دی تلاوت کر کے سمو۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے اگر آیت الکرسی پڑھ کے سمو اللہ پاک ہر قسم دی آفت مصیبت تو محفوظ رکھے نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی صبح اٹھو 5 وقت نماز بھی پڑھو، صبح دی نماز با جماعت ادا کرو، ان بعد قرآن مجید تلاوت کرو۔ حضور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے سورۃ یاسین دی تلاوت کرو، سورۃ ملک دی تلاوت کرو، اور میرے دوستو سورۃ میرے دوست الرحمن دی تلاوت کرو۔ حضور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات فرما گئے اللہ پاک تو ہر قسم دی آفت مصیبت تو محفوظ رکھے سی۔ نیک بندے بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں نماز صبح دی پڑھی ہو سی، کہنے گرا بانے جھانک کے دیکھو کتنی بندے جنہیں صبح دی نماز با جماعت پڑھیے، کتنی بندے ہیں سورۃ یاسین دی صبح تلاوت کی دی سے، کتنی بندے ہو جائے قرآن مجید کو ہاتھ لائے ہوئے، کتنی بندے ہو قرآن مجید ڈٹھے ہوئے اسا سے چم دے ہیں تو پرے جا رکھیں دے ہیں۔ میرا دوست مرنے اللہ دی بڑی عدالت اندر پیش تھی انہیں کیویں پیش تھی جو موت ہر بندے کو آنی ہے، موت مومن واسطے خوشبودار پھول ہے، موت مومن واسطے اللہ جو سارے آنکھو جا ہر بندے واسطے مرتے ہیں مر گئے سے انہاں لفظ معنی ہے انتقال، یہ لفظ کو بھی ہے زمینہ انتقال کرویں دے سادے لفظ رسا انتقال دے معنی کیا ہے مر وجانے ایک نا تے دوجھے نا منتقل تھی وہاں وہ انتقال آتا اسا ایک جہان تو ایک وقت ہی کہ عالم ارواح دے اندر ہاسے، ایک وقت ہی کہ اماں دے پیٹ دے اندر ہاسے، ایک وقت ہے کہ دنیا دے پیٹ ہی چاہیں، ایک وقت ہے کہ قبر دے اندر چلے وینے۔ انتقال دے معنی ہیں منتقل تھی ونا، اکثر بھرا آدھے کڑے ہوندن اللہ کو پیارا تھی گئے غسل لے دے ہیں، غسل لیوان دے بعد کفن پہ ویندے ہیں، سفید کفن پہ ویندے ہیں، تیل لے دے ہیں، خوشبو لے دے ہیں، اللہ دی بڑی عدالت دے اندر ویندہ پہ۔ میرا دوست ہے ذرا توجہ کر ویندہ پہ تیاری کر کے ویندہ پہ کہنا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد گرامی رشتہ دار چھوڑ ویندل، چھوڑ ویندل نہیں چھوڑ ویندے رشتہ دار وفائی کہنی بیراویں وفا کہنی اتنے ہی گنتی کرو کتنی بجے جنازہ آندے، کتنی بجے جنازہ آندے۔ گربانے جھانک کے لکھا ہے تنقیدی بات نہیں، میری بات تعمیری ہو سی، تنقید برائے تنقید نہ ہو سی، تنقید برائے تعمیر ہو سی۔ مائدہ ملکی چمن ہوئے، اتحاد ہوئے، یکجہتی ہوئے، یگانگت ہوئے، بھائی چارے والی فضا ہوئے، تواری تے میری زبان دوتے اللہ دا قرآن ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور حضور دا فرمان ہوئے، صحابہ تے اہل بیت دا نقش قدم ہوئے۔ اپنے گربان دے بھی جھانک کے دیکھو کتنے لوگ ہیں جگہ نماز جنازہ آندے۔ بل بندے آسن مولوی صاحب جنازے دے بعد علی دعا منگو جا، کہیں کوئی تک یہی گال دا پتہ کہنے کہ جنازہ خود دعا ہے، جنازہ خود کیونکہ جنازے نے نیت بھی میرے بھرا میں گنی آندی جنہی سرے کی منگ دے ہیں، آدھے کھڑے ہوندے ہیں دعا این حاضر میت واسطے، آدھے کہنا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوتے
دعا ہی حاضر میت ہوتے اللہم اغفر لی، اے اللہ مغفرت فرما، حینا حیات، میتنا میت، و شاہدنا سامنے کھڑن، و غائبنا چلے گئے، صغیرنا چھوٹے، کبیرنا بڑے. آپ سوچو کیا دے پہو مانا توقع نہ ہوئے قصور مولمیں دے. جنازہ خود دعا ہے. اگر ان نماز ہو گیا ان رکوع تے سجود ہو گیا، نہ رکوع نہ سجود. میرے والد بزرگوار حضرت العلامہ الحاج محمد عبدالستار توسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے اندر ایک بہت بڑے سردار گردیزی کا جنازہ پڑھائے نے. کچھ گردیزی سارے دیوبندی بھی ہیں اور جنازہ پڑھائے نے. تو جنازہ پڑھا کے آ بیٹھن ایک شفیع ویس صاحب ہن تشریف گھنین. آدم توسوی صاحب لوگ تو فتوہ لائی بیٹھے انہوں نے خیر ہوئے. والد صاحب فرمایا خیر ہے مت فتوہ. وہاں کے توسوی نے کیسی نماز پڑھائی ہے، نہ رکوع کیا ہے نہ سجود کیا ہے. انہیں کو آج تک پتہ کہنی کہ جنازے سے رکوع تو سجدہ ہوندہ کہنی. اکثر پھر آج جنازے جائے کھڑے ہوندن ہاتھ بدھی کھڑن دے 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 کھڑن، ہاتھ چاونے نہیں چاونا، تکبیر جو تھی نہیں بھی ہاتھ چاونے نہیں چاونا. وہ ایک بندے متعلق مشہور ہے گال، وہ آدھے وکیل بندہ ہا، وہ گئے دے ایک پسو مسئلہ کہ اہل تشہیدہ بندہ کھڑا دے، ایک پسو اہل سنت طرح کھڑا. پیچھے اونڈٹھے اے ہاتھ چھوڑی کھڑے، اے ہاتھ بدھی کھڑے. پیچھے اونڈو والا ہاتھ چھوڑ دیتے، اونڈو والا ہاتھ بدھی کھڑ رہے گئے. ان کو کہتے ہیں مر رہے نا مرادہ ایک ہاتھ بدھی کھڑا ہے چھوڑ. ان کو یار میں ایڈو والے کو راضی کی دے، ایڈو والے کو راضی کی دے. تو وہاں کے اگلے کو وہاں کے اللہ خدا راضی کرے سی مدہ کیا کام ہے. اور بندے دے تھن اگر وہ ہاتھ چاہے تو ہاتھ چاہاں. کئی جائی تو سارے اہل سنت دے بھرا کھڑے ہوندے نو ہاتھ چاہندے کھڑے. اے تکبیرہ پڑھ دے، تکبیر این تا نہیں. میرا دوست آذان پہلے تھی گئے، ان آذان بھی کہنی، ان دی صلاة بھی کہنی. میرے دوست میرے پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ان رکوع تے سجود کہنی. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی جامع دعا میرے دوستو یہ ہے جنہی پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگے. میرے دوستو ایسا او دعا نہیں مانگ دے سکو، دعا آدھی نہیں. ایسا مولوی سے کوئی دے مولوی سے دعا مانگاویں آدھے میں کہہ نہیں آدھے گال تنقیدی نہیں ویسے بھی آدھا. باقی منگی رکھو دعا. میرا عقیدہ میرے مشایخ علماء اہل سنت دا عقیدہ، اہل سنت کو کہتے جنہا حضور دی ہر سنت کو زندہ کرے. دیوبند میں نہیں بڑھاواں دی خطر آیا، نہ بریلوی بڑھاواں دی خطر، سارے کو اہل سنت بڑھاواں دی خطر آیا، سارے کو محمدی بڑھاواں دی خطر آیا. اہل سنت دا عقیدہ ایو ہے دعا صبح منگو، شام منگو، دوپہرے منگو، سارا سال منگو، سوتے ہوئے منگو، اٹھے ہوئے منگو، ہر نماز منگو، ہر نماز دے بعد منگو، سارا دیوار منگو، چلتے ہوئے منگو، بیٹھے ہوئے منگو، ہر وقت دعا منگو. میں دعا دا قائلہ، دعا دا قائلہ. ایک گال میں آدھا میرے والد سے کو پڑھائی ہے. انہیں کہ میں انہیں کو اکھو تو نہیں میں ہر گال منے دا، ہر گال الو جا ہر گال صرف میری ایک منو منواؤ اوہ جتا نبی سے دی مہر ہوئے. صرف ایک گال منواؤ اوہ جتا نبی سے دی مہر ہوئے. اوہ گال منو میں تو منوا سے تیار. میرا دوست دعائی منگو، سویرے منگو، دوپہرے منگو، شام منگو، لیکن جنازے دے بعد دعا کہنی. تدفین دے بعد دفن کرنے دے بعد دی دعا ثابت ہے. نبی سے دے فرمان چھے جنہی جنازے دے بعد دعا ہے اور تدفین دے وقت دی دعا ہے. کہرے وقت دیئے ہون تدفین جنہی کہتا دفن ون کرنے دے ہیں اتھا ہون بیا کام شروع مٹھائی بندی نہیں بھی ہے، ڈھول ویتا پائے. یہ کیا تھی نہ پائے، خوشی منائی کرے بے. نبی سے فرمان ثابت ہے ڈھول بجاؤ، نبی سے فرمان ثابت ہے مٹھائی تقسیم کرو، نبی سے فرمان ثابت ہے اتھا آزان دیو. ثابت ہوئے دنیا دا بندہ دکھاوے میں ₹1,00,000 انعام دے ساؤں دے ہاتھ بیا دی کرے ساؤں. اگر نبی سے فرمان ثابت کہنی اللہ واسطے ہاتھ جوڑ کے آگسا وہ کم کرو جنہا نبی سے کر گئے، نبی دے بعد صحابہ کر گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے علیکم بسنتی سنت الخلفاء راشدین. میرے خلفاء راشدین کو دیکھو، سیدنا صدیق اکبر کو دیکھو، حضرت فاروق اعظم کو دیکھو، حضرت عثمان غنی کو دیکھو. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے علی المرتضیٰ شیر خدا کو دیکھو، حضرت حسن مجتبیٰ کو دیکھو، حضرت حسین شہید کربلا کو دیکھو، حضرت معاویہ کو دیکھو، حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھو، حضرت وہب بن قابوس کو دیکھو. حضور دے چشمدید گواہ صحابہ ہن، قرآن دی قرآنیت دے گواہ صحابہ ہن، حضور دے
دی نبوت دے گواہ صحابان، حضور دے چشمدید گواہ صحابان، حضور حرم کعبہ دے ارد گرد طواف کیتے، لبیک لبیک اللہم لبیک دی آواز لئی دیکھن والے صحابہ ہن، پچھو آکھن والے صحابہ ہن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوافل پڑھن دیکھن والے صحابہ ہن، حجر اسود کو بوسہ دیتے دیکھن والے صحابہ ہن، میرے پاک قمر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی دیئے دیکھن والے صحابہ ہن، حضور وضو کیتے سکھن والے صحابہ ہن، سکھن والے صحابہ ہن، دیکھن والے صحابہ ہن، حضور وضو کریں دے رہ گئے دیکھن والا علی المرتضی شیر خدا ہا، میرے پی علی نے وضو کیتے دیکھن والا محمد مصطفیٰ۔ حضور دے چشمدید گواہ کونن؟ اچھ بولو کونن؟ اصل صحابہ کو لکھنے کے حضور دے صحابہ کیا فرما گئے، اور حضور نے فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو لکھائے چشمدید گواہ صحابہ ہیں، اگر زندگی کی سونا بنے دے میرے دوستو تو ساسو مولوی صاحب کوئی مولوی کچھ دے کوئی مولوی کچھ دے کہنے پیچھو ونجوں اکھائے عبدالستار توسوی دا پتر آیا ہاں او ادا سارے پیچھو نہ ہو، دنیا دی کامیابی چاہ دے ہو، قبر دی کامیابی چاہ دے ہو، حشر دی کامیابی چاہ دے ہو تو رب دے کلام دے پیچھو آؤ۔ اللہ پاک رب کلام اللہ دے بعد وعدہ طور تے بیان کی تھی، رب دا سارا کلام وعدہ طور تے موجود، رب کائنات نے فرمائے میرا پیغمبر اس بات دا اعلان کر چون بعد شرک دے بدعات والے لوگ آسن، کوئی لوگ اکسی کہہ دے پیچھو ونجو، کوئی اکسی کہہ دے پیچھو ونجو، رب دا کلام دے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ بن کے آ گئے، سرچشمہ ہدایت بن کے آ گئے۔ میں روزانہ اعلان ودا کرے دا، میں ہر جات ودا رسے دا کہ مومن دا کی داویں ہوئے جویں نبی پاک فرماوے، مومن دی خوشی ہوئے ہوئے جویں نبی پاک فرماوے، مومن دی غمی ہوئے ہوئے جویں نبی پاک فرماوے، مومن تعزیت کرے جویں نبی پاک فرماوے، مومن وضو کرے جویں نبی پاک فرماوے، مومن آدانہ دے جویں نبی پاک فرماوے، مومن نمازہ پڑھے جویں نبی پاک فرماوے، قرآن مجید دی تلاوت کرے جویں نبی پاک فرماوے، تعزیت کرے جویں نبی پاک فرماوے، ایک دوسرے کو ملے جویں نبی پاک فرماوے، سارا دین پیغام محمد الرسول اللہ، سارا دین فرمان محمد الرسول اللہ، سارا دین بیان محمد الرسول اللہ، سارا دین زبان محمد الرسول اللہ۔ اللہ پاک نے کلام اللہ دے فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تو کو میرے نال محبت ہے پھر پاک عمر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھو چلے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے اے چند روز زندگی میں عارضی تے مختصر زندگی میں، اگر دنیا دی کامیابی چاہندے ہو، قبر دی کامیابی چاہندے ہو، حشر دی کامیابی چاہندے ہو، اپنا تعلق رب دے کلام دے نال جوڑ دو۔ اے دوست احباب چھوڑ ویسل، مال چھوڑ ویسی، انسان دے نال صرف اعمال ویسل۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے موت روزانہ اعلان کریں دی۔ میرے دوستو موت دا اعلان سن کے وجہ میرے دوستو تعزیت دے پروگرام دوتے آئے بیٹھے ہوئے، ایسال ثواب دے پروگرام دوتے آئے بیٹھے ہوئے، اسرائی پروگرام دوتے آئے بیٹھے ہوئے۔ آج اے بات سن کے ونجو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرما گئے موت روزانہ اعلان کریں دیئے، میں او موتاں جری میاں تے بیوی دی محبت اعمال صالح اگر تیری سیرت تے صورت نبی دے فرمان دے تابع ہو سی ملائکہ تیرا استقبال کرے سن۔ سارے کو سبحان اللہ، جنہیں کو اللہ زبان مفت رہتی ہوا کہ سبحان اللہ۔ اے اللہ جرہ سبحان اللہ آدھا پہنی عمری برکت عطا فرما، اے اللہ نے دے صغیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ نے تے رحمت فرما۔ بھئی ہی گال میں کوئی یاد آندی پی آنکھوں تو میں کیتی ونجا جنادی علیواری بیا اعلان کھڑے کریں دن، دو اعلان کریں دن، جنادی علیوار ایک اعلان کریں دن، ہاں سے کہیں کو کچھ آئیچھا ہوئے تو بخش چھوڑائے معافی دے چاہ آدھر کہیں نہیں آدھے آدھے وے بلا بھائی پندر جی آسی معاف کی دے سے اگر کہیں نہ کوئی زیادتی یادی تھی بھی معاف کریں دے آتے کو نبی سی نے فرمان رسی بنا علماء کرام بیٹھن میں سادے سادے لفظ اندے اسے سنا پیا تے کو ناتعلیمی پیا سنے نا تیرے عقید عمل دی اصلاح دی بات کرنا پیا قیامت الور میں جہنم دی لغام نہیں پاؤنا چاہتا آج میں آماں تے میں گفتگو کر ونیا کل قیامت الور جہنم دی لغام پائی کھڑا میں کون چھوڑ ویسی میرا دوست میرے والے سے فرمے دے ہن سونی جان تے رحم کرو جو دنیا دی گرمی کو لو بچے دے وہ جہنم دی بھاگ کو لو بچاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد دے میدان دے بیٹھن صحابی دوڑ دا ہوئے آئے شام دا وقت تھا صحابی دوڑ دا ہوئے جو گزرے زیرہ پیودہ زیرہ ہے لوہے دا لباس کیا لباس ہے
جن تلوار اثر نہیں کریں دی، تلوار اثر نہیں کریں دی. لوہے دا لباس جو زرہ کیا ویندے او زرہ پا کے تے صحابی دوڑ دوڑا پہ دے. لوہے دا لباس ہے، پیر دے تلے ایک سخت جتی ہوندی دوڑن واسطے او پیدے ہن. او جتی پا کے ویدا پیدے او پیر اون صحابی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر مبارک دوتے آ گئے. حضور علیہ السلام ایک چھوٹی چھڑی چاہ کے بیٹھیا نہیں میں. او شام دا وقت جی میں دوڑ دا ہویا گزرے تے پیر آئے. حضور نے چھڑی کو ایویں کی تے او چھڑی اندے پیڑ تے لگی ہے. توجہ ہے، بڑی قیمتی بات جی مولوی کو نویا دی مو پیا کرے نا. او چھڑی حضور علیہ السلام دے پیٹ مبارک پیٹ حضور نے ماری ہے تے صحابی دے پیٹ تے لگی ہے. حضور نے فرمایا تکلیف لی تھی، لفظ جو ہے تکلیف تھی ہے. یہ بندے چیخنے اللہ اکبر رکھے نے ایویں دوڑ دو گئے تکلیف لی تھی لفظ سنے نے. اس صحابی سخت پریشان تھی گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر مبارک تے میرا پیر آ گئے تے حضور کو تکلیف تھی گئی ہے. وہ آدھے میں لگا گیا مگر ساری رات نیندر نہیں آئی، میں پاسے پترے نہ رہ گیا. سویرے دی نماز جلے تھئیے تے نماز دے بعد صحابی اعلان کی تے کیرا صحابی آ جیندہ پیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر مبارک تے آئے. وہ صحابی پریشان تھی گئے، شاید حضور علیہ السلام ناراض تھی گئے. ہوں کیویں کراں حضور کو معافی منگساں. دوڑ کے آندے آ کے آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معذرت خواہ ہاں میں معافی منگدا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات پہ فرمائیں دے میرا تو ذرا توجہ کر، نبی دا عاشقین آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بات نہیں فرمائی تے میرا پیر لتاڑے تے میں کوئی تکلیف نہیں تھی. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں دے کہ میں تے کو رات سوٹی ماریے تے پیٹ دوتے لگیے، میں ان دی خود معذرت کرنا چاہدا. لفظ نہیں کہ میں نے پیر لتاڑی، فرمائے نے معذرت کرنا چاہنا. اور اندہ ازالہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمائیں دے میرا صحابی میں معذرت بھی کریں دا، میں اندہ ازالہ تے کو دے دا. اور میرے دو تو ازالہ کیا دے دا تے کو 60 ڈاچی دے دا. کتنی ڈاچی دے دا؟ 60 ڈاچی. یہ یاد کی دی وجہ 60 ڈاچی. اٹھ دی حیثیت کہنی اٹھ ودھدا نہیں، ڈاچی ودھ دیئے. عرب دے اندر ڈاچی دا مقام تے مرتبہ علماء کرام نے پوچھے مقام تے مرتبہ بہت زیادہ ہا. ڈاچی دا مقام بہت زیادہ ہوندا ہا. ساری بدبختی ہے سارے گھر دھی جام پوے تے مرنا پے ویندے اساں. پوتر جام پوے خوشی کرندے ہیں، مٹھائیاں پوتر دی میں پے. اللہ سے نبی سے دسائے تے نبی سے فرمائے کہ دھی رحمت ہے. دی کیا ہے؟ تے رحمت آوے تو تورا کیویں چہرہ تھی ویندے. سارے دیہاتی بندے بیٹھے ہو گاں مانج رکھو تے وچھی دیتی اس چاہ وچھا دیتے اس چاہ بس وچھی جلے آوے تے خوشی تے وچھا دیتے تے بخار دیا کھڑا ہوندے نے کو یار وچھی دے ویا ود پویا بکری ہے لیلی دے ویا بھیڑے تے بڈوری دے ویا تے میرا دوست اوٹھے تے ڈاچی ہوئے ہا. اسا ایاں پوتر جام پہ تے خوشی دھی جم پہ بخار دیا کھڑا ہوندے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی بیان کی تھی وجہ کہ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اے بات فرما گئے جیرے گھم دھی جم دیے رب دے ملائکہ آندن آ کے مبارک باد رے دل. سب تو پہلے عورت کو مبارک باد رے اللہ نے تیرے گھر رحمت بے دیتی ہے، ان دے والد کو مبارک باد رے دل. تیرے گھر رحمت آگئی ہے، ان دے ڈاڈے کو مبارک باد رے دل، ان دی ڈاڈی کو مبارک باد رے دل، ان دے نانے کو مبارک باد رے دل، ان دی نانی کو مبارک باد رے دل. تو آدھے گھر رحمت آگئی ہے. آج یہ وعدہ کرو دھی جمسی مٹھائی بنڈے سوں اکثر بنجھے بخاری تھی وے دے. تو نبی شی فرمائے جرا دو دھی رہی صحیح تعلیم یا تے ان دی صحیح مانے تربیت پردے دا ہے تمام. اے جنہیں پردے تو ساری وہی بدے پردے کہہ نہیں اے فیشنن گالی میں ڈہن تو سہرے کوڑیا بلا بعد یا سو یہی کو تو نہ سڑو بیا جے کو سڑو. اے جنہیں ناک لکوئی وجہ نے پردہ ہے. آج تولو پوچھا شانے بندے بیٹھے ہو داناب حیا آنکھ کھیچے ناک کھیچے کتا ہے اوہ بندے اللہ جنہیں گھر وائن سکو بلا حیا آنکھ کھیچے ناک کھیچے. اے ناک لکوئی وجہ نے بوا نہیں پیئے. اے بننے نا بننے کو بنا دے میں تو ساں
بھئی گالا دے وے تے ایک بے دے جانور ونجن تے ڈسولا نہ ہوئے تو چھکا چڑھا چھوڑے دے وے ایڈے دے منہ نہ مارن جیرا برقع تساں پوائے اے برقع نہیں عورت مکمل زینت ہے عورت کیا ہے مکمل زینت ہے عورت کو مکمل پردہ اے پردہ حضرت فاروق اعظم دی غیرت ہی وے حضرت فاروق اعظم ڈٹھے کہ ام المؤمنین طیبہ طاہرہ حضرت بی بی زینب گھر تے بہر آندھی پیے طہارت دی خاطر آندھی پیے اور ایویں آندھی پیے والے یہ دیہات دا سسٹم ہوندا تو لوگ طہارت دی خاطر باہر ہو ویندے ہن علماء کرام بیٹھن پوچھا چا اکابر تک اڑے سیسن بدعات رسومات نہ دے سیسن علماء حق تک اڑے سیسن جنے گھر تے بہر بی بی زینب نکلدی پی ہے تیری تے میری اماں نکلدی پی ہے طیبہ طاہرہ نکلدی پی ہے ام المؤمنین نکلدی پی ہے دو منافق کھڑے ہیں نا پتی گفتگو کھڑے کریں دی ہاں کہ محمد دی گھر والی ویدی پیئے آکو جے صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر والی ویدی پیئے یہ آواز حضرت فاروق اعظم دے کنے پہنچیے حضرت فاروق اعظم دوڑ کے اماں دے کنے گئے آدھے اماں جان عمر دی غیرت برداشت نہیں کریں دی دو منافق کھڑیں آپ دی گفتگو کھڑے کریں دن کہ اے محمد دی گھر والی ہے میرے اکابرین محدثین نٹھے حضرت فاروق اعظم آسمان دی طرف نٹھے اجا زمین دے نہ ڈٹھا رب دا کلام پہلے آ گئے حضرت فاروق اعظم زمین تے گفتگو کریں دا رب دا کلام اترتا ہا اللہ پاک نے فرمائے میرا پیغمبر تیرے گھر والے ہوئن یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا و نساء المومنین میرا پیغمبر تیرے گھر والے ہوئن تیرے دھیری ہوئن دھیری نے فرمایا بنات لفظ بنت لفظ نہیں یا ایوہ النبیو کل ازواجکا و بناتکا و نساء المومنین سارے جمع دے چیکیں مسلمانے دے گھر دے عورتہ ہوئن وہ گھر دے بہرہ ہوئن وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ گھونگھٹ کر کیا ہوئن پردہ کر کیا ہوئن عورت آوے مکمل پردہ کر کیا ہوئے صرف نک لکا کے نہ آوے اے پرانے دیسی برکے ہوئن ٹوپی آلے اصل برکہ ہوئی وے میں ایک بار عمرہ دے وینا پیا ہم تو میں کراچی گیا کھنا ہم تو کراچی کو پرتے سفر ہاں پیچھے عورتہ یہ سارے ساجہ مول میں عورتہ آئے بیٹھان وہ بھی سادے برکے کی دی بیٹھان پیچھے دو دنیا دار بندہ کھڑا ہا دیا پیچھے انہوں نے کہا یہ ٹوکرے دیکھیں آپ نے بیٹا انہوں نے کہا جی اس کے اندر بہو بیٹھی ہے وہ ڈرنا پیا بلائیں بیٹھیں دیئے ٹوکرے بڑے کھڑا تنقید سارے تو ضرور کریں دن لیکن ساری جتنی حسین و جمیل عورت ہوئے جتنی حسین و جمیل عورت ہوئے ساری بچی ہوئے ساری اممہ ہوئے کوئی ہوئے اگر وہ دیسی برکہ پاک ویلی پیئے ان دی برکت دا عالمی ہوئے جے جرا خلیص ترین بندہ بیٹھا ہوئے آنکھ چاہ کے نہ دیکھ سی ان دی برکت اتنی ہوئے تے جتنی بد صورت عورت ہوئے یا گڑھاں ہوئے وہ اینک چپ ہو جویں آئی چل کارٹون جویں لاہور اسلام آباد کھاندے پہن انہوں گڑھاں پوائیں اینک پوا دیتی نے انہوں کو برکہ پواؤ چاہ فیشنی تے وہ کو بارہو کڈو چاہ ہر بندہ پیریں تو دیکھ سی ہر بندہ انہیں جسم تو دیکھ سی میرا دوست اگر مولانا احمد رضا بریلوی دے فرمان دسی ونجا نبی سے فرمان دساں دعائیں دساں چاہ یہ کتابوں میں دعائیں چاہی بیٹھا